قرآن مقدس سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اعلان کر دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، یہ تمہارے تمام دھن اور دولت سے بہتر۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میں تو بیان کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، کہ لوگوں شریف آنے والا ہے، 12 تاریخ آنے والی ہے۔ کیا کہا ہے؟ فضل پر بھی خوشیاں مناؤ، رحمت پر بھی۔ اب آپ بتاؤ رسول اللہ سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہے؟ رسول اللہ سے بڑا کوئی فضل ہے اللہ کا؟ رسول اللہ سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت پر بھی خوشیاں مناؤ، میرے فضل پر بھی۔ اب تاریخ ابن عساکر کی روایت، وہ بھی صحابی رسول مفسر اعظم، صحابی رسول مفسر اعظم، قرآن کے مفسر بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیات سے مراد فضل اور رحمت، ان دونوں آیاتوں سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے اور ہمارے محبوب یعنی محمد رسول اللہ۔ اب پھر قرآن مقدس پارہ 30 سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو بڑے غور سنیں گے ساتھ، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ اب یہ بتاؤ حضور سے بڑی اللہ کی اور کون سی نعمت ہے؟ حضور سے بڑی کوئی نعمت، حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو وہ نبی 12 ربیع الاول شریف آیا تو اس کا ذکر کرو۔ عید میلاد النبی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے حکم بھی دیا، ایسا نہیں ہے حکم دیا ہے مناؤ۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی صحابہ نے منایا نہیں، یہ بہت اٹھتی بات کہ چلو بھائی سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کیا صحابہ نے منایا ہے، اگر آپ لوگ مناتے ہو صحابہ نے منایا ہو تو بتاؤ، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے صحابہ نے بھی منایا، صحابہ نے بھی عید میلاد النبی کو منایا ہے، منایا ہے۔ بڑے غور سمجھیے، بہت اہم پوری اب سنیں آپ۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 5417، طبرانی حدیث نمبر 4057 کی روایت، کیا روایت سنتے ہیں؟ ہزاروں صحابہ موجود تھی، ایسی طریقے سے مجمع لگا ہوا تھا، آج اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، پہلے دور میں یہ تھا مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے یا کہیں اور جگہ بیٹھ جاتے تھے، اتنا بہترین انتظام پہلے کے دور میں نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، اس لیے مائک لگ گئے یہ طور پر، لیکن مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے، کئی جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اب کیا ہے، ہزاروں صحابہ موجود تھے اور خود ہمارے نبی بھی موجود تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے حضور کا میلاد منایا، سب کے سامنے، کیا حضرت عباس نے حضور کی شان میں نعتیں پڑھی، عباس نے حضور کی شان میں نعتیں بھی پڑھی، حضور کی عظمت بھی بیان کری، حضور کے آنے کا حال بھی حضرت عباس نے سنایا، صحابہ نے بھی سنا اور خود ہمارے اور آپ کے آقا نے بھی بیٹھ کر سنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے وہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب نے سنا، سب نے۔ اب یہ سن لیا تو پھر جب حضرت عباس نے حضور کا میلاد بنایا تو حضور نے کیا کہا معلوم ہے؟ عباس تیرا منہ ہمیشہ سلامت رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ آج ہم اپنے جلسوں کے اندر کیا کر رہے ہیں، جب بیٹھے ہوئے تو حضور کا اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے گرا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے گرا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہارے جانے دو، کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ درود پاک پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر کے اندر ایک پیغام ہے اور مختصر سا واقعہ ہے
اسے طبرانی کے اندر امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پیغام ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمین مہکنے لگی، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ قدم حبیب کے عرش بری پر جب پہنچے، قدم حبیب کے عرش بری پر جب پہنچے، فرشتے خوش ہوئے اور لامکہ مہکنے لگا۔ برادران اسلام، امام طبرانی نے اپنی کتاب طبرانی کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، اے ہمارے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔